کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 14 اکتوبر سوموار کا دن ہے۔ آپ سب ساتھیوں کا اومکار یوٹیوب چینل پہ سواگت ہے۔ میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو اب روز کی طرح ہم اکثر لوکل پرنٹ میڈیا کی جو خبریں لگائی جاتی ہیں اس پر اپنی رائے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ آپ کی طرف سے بھی رسپانس بھی ہمیں اچھا مل رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رائے کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں، تو کامنٹ کریں گے تو بڑی ہمیں اپنے آپ میں سدھار کرنے میں مدد ملے گی، ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی۔ تو اب دیکھیں، کل کی ایک ہیڈ لائن لگائی ہوئی تھی لوکل پرنٹ میڈیا نے، پیسفل کنڈکٹ آف JNK الیکشنز انہانس انڈیاز گلوبل ریسپیکٹ۔ یہ موہن بھاگوت صاحب ہیں، RSS کے چیف، ان کا بیان تھا۔ اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پیسفل الیکشن مینیج کی گئی جموں کشمیر میں، ہریانہ میں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک، اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن گلوبل ریسپیکٹ کی بات موہن بھاگوت صاحب نے کری ہے، اس پیسفل کے پیچھے کا کیا، اندر کا کیا کھیل کھیلا گیا، وہ بھی کسی سے چھپا نہیں۔ وہ بھی گلوبل لیول پہ ساری چیزیں باہر جا رہی ہیں۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ یہاں کیا ہوا، جموں میں جو بھاجپا نے RSS کی جو ایک پولیٹیکل پارٹی BJP ہے جو RSS کمانڈ کرتی ہے، جس طریقے سے جموں میں 29 سیٹوں پر کام کیا گیا، وہ بھی کسی سے چھپا نہیں۔ جموں اور سانبا کٹھوعہ کی کانسٹیچوئنسیز میں شراب جو ہے وہ شراب کی چھبیلیں لگائی گئیں۔ ایک شراب کا ہاف اور 500 روپیہ پر ووٹر کے حساب سے بانٹا گیا، ایسی بھی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، بڑے ریلائبل سورسز سے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے الیکشن مینیج کری، باقی کا کھیل کیا ہوا اس میں تو ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ شراب والی اور پیسے بانٹنے والی BJP کی طرف سے جو گندی اٹیمپٹ ہوئی، یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اسی طرح ہریانہ میں جس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا، جس طریقے سے EVM مینوپولیٹ کری گئی، جس طریقے سے الیکشن کے ٹرینڈ بدلے گئے، شاید BJP اور RSS کے اندر کھینچا تنی چل رہی ہے۔ اس میں ہمارے امت شاہ صاحب اور مودی صاحب اپنی ساکھ بچانے کے لیے کوئی بھی داؤ کھیلنے کے لیے آمادہ تھے۔ تو ہریانہ میں بھی جس طریقے کا کھیل کھیلا گیا، وہ باتیں میڈیا نے سب کچھ پہلے ہی اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دی تھی۔ رزلٹس جو آئے بالکل الٹ آئے۔ کس طریقے سے جو EVM مشینوں، فل چارج مشینیں وہاں سے پائی گئیں، تو جو مشین روٹین میں آتی ہے وہ فل چارج نہیں پائی جاتی۔ تو یہ بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ یہ باتیں بھی پوری دنیا میں جو بھارت کے الیکشن کمیشن کا جو دھندا ہے، یہ گورکھ دھندا، یہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اس پہ بھی کئی قسم کے سوالیہ نشان بھارتی ڈیموکریسی کے اوپر لگ رہے ہیں۔ موہن بھاگوت صاحب کو اگر اچھا ہوتا وہ یہ بات بھی کہتے، RSS بھی دس وے اور دیٹ وے RSS چاہے تو یہ گندا کھیل کھیلنے سے مودی صاحب کو اور امت شاہ صاحب کو روک سکتی تھی، لیکن اس کے بھی اندر کھانے منشا یہی ہے، دس وے اور دیٹ وے الیکشن مینیج کی جائے، پیسہ بانٹا جائے، شراب بانٹی جائے، جو کچھ کیا جائے، EVM مینوپولیٹ کی جائے، تو صرف وکٹری ملنی چاہیے۔ تو اس طریقے کی باتیں کر کے RSS اپنی جو ساکھ ہے، جو پرانی کبھی انہوں نے بنائی تھی، کسی حد تک وہ بھی
انہوں نے دھندلا کے رکھ دی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری ہیڈ لائن لگائی گئی ہے، گجرز ارج ایل جی ٹو ہالٹ اوتھ آف 9 MLAs الیکٹڈ فرام ST سیٹس۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ یہ جو دیکھا ایک سوشل میڈیا میں کسی پورٹل نے لگایا ہوا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں ایل جی نے عمر عبداللہ کی ہینکڑی نکال دی۔ اسی طرح ایک خبر میں کل دیکھا، ایک کسی نیوز پورٹل پر کوئی کشمیری پنڈت بھائی تھا، وہ وہاں مسٹر امبردار، للت امبردار نام کا، وہ کمنٹ کر رہا تھا، اس پہ کمنٹس دے رہا تھا اپنے اس پورٹل پر، کسی پورٹل پر۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کشمیری کسی کے سگے نہیں، کشمیری وہ کوس رہا تھا، تو کہتے کسی کے سگے نہیں۔ یہ باتیں 2-3 باتیں جو کیا دکھاتی ہیں کہ بھاجپا نے جو اپنے طور پہ اپنی گھٹیا پلاننگ کر رکھی تھی، چالاکی والی، مینپولیشن کرنے والی، وہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے اندازے فیل ہو گئے، جس وجہ سے گجر کمیونٹی کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں جی وہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی، انڈر رول نہیں ہوئی ST سیٹس پر۔ اسی طرح یہ ہے پہلی ملاقات میں ہینکڑی نکال دی۔ کون سی ہینکڑی نکال دی؟ LG صاحب کا قانونی طور پہ فرض بنتا ہے، وہ الیکٹڈ لیڈر ہے عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کا، ان کی بات سن کے ان کو انوائٹ کرنا ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے، یہ روٹین میٹر ہے، اس میں ہینکڑی نکالنے والی کون سی بات ہے؟ تو یہ جس طرح وہ ایک کشمیری پنڈت کمنٹس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کشمیری کسی کے سگے نہیں، اب باتیں تو بڑی اور کرنی ہوں بڑی دور تک جاتی ہیں۔ اور ایک صوفی سینٹ ہوئے ہیں شیخ سعدی، ایران کے صوفی سینٹ ہوئے ہیں، ان کی جو رائٹنگ ہے وہ آج تک بڑی سچائی پر مبنی ہے۔ وہ کشمیر کے بارے میں کچھ ایک ایسے سرٹیفکیٹ دیے ہیں انہوں نے جو ہمیں یہاں بولنے نہیں چاہیے، لیکن پتہ سب کو ہے، کشمیریوں کو سب کو پتہ ہے۔ تو کشمیری پنڈت کل مجھے اپنا ایک دوست ملا کشمیری میں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں ہر جگہ، خراب بھی ہیں۔ کل میرا ایک عزیز کشمیری پنڈت ملا، اس نے مجھے کہا کہ کشمیری پنڈت کی جو ڈبل سٹینڈرڈ والی سوچ ہے یہ اس کو کہیں نہ کہیں خراب کر رہی ہے۔ یہ کشمیر سے باہر جا کے کشمیری مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے، کشمیر میں جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں۔ کہتا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ کشمیری پنڈتوں کی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، جس وجہ سے یہ جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس کی طرف چیزیں لے جانے میں دقت آ رہی ہے۔ تو اس بات میں مجھے بھی لگا، مجھے بھی ایک پریکٹیکل ایکسپیرئنس تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ غلط چیزیں مینپولیٹ کرنے میں اپنا رول بڑھ چڑھ کے سامنے لایا ہے۔ نفرت سے کوئی چیزیں، نفرت ختم نہیں کی جا سکتی۔ نفرت کو ختم کرنا ہے، بیڈ ٹیسٹ کو ختم کرنا ہے تو دونوں سائڈ سے اچھی کوششیں ہوں گی۔ کشمیری پنڈت بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کشمیری مسلم بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، تو یہ دونوں وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے ان پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگوں پر لگام لگائیں اور آپس میں ایک سدبھاونا والا ماحول کھڑا کر کے ایک اچھے بھائی چارے کا ثبوت دیں، تاکہ جموں کشمیر کے حالات بدلنے میں بھی مددگار ثابت ہوں۔ تو ہماری ایسی ریکویسٹ ہوگی۔ اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم ہیز کم ٹو نیم اینڈ شیم سیپریٹسٹ لیڈرز۔ سجاد لون پیپلز کانفرنس کے لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹائم ہیز کم ٹو نیم اینڈ شیم سیپریٹسٹ لیڈرز۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ سجاد لون صاحب جیسے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے تھا، وہ شاید یہاں کوئی سکسیس نہیں ملی ان کو،
وہ بھی فرسٹریشن کا شکار لگتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا سیپریٹزم کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیسک ریزنز کیا ہیں، ان کی نشاندہی کری جائے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود بھی ٹھیک کیا جائے، اور گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی جو لوگ اس کو لاپرواہی سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ بھی اس پر کام کریں۔ اس طریقے سے نیم اینڈ شیم والی باتیں کر کے یہ کیچڑ میں پاؤں مارنے سے اپنے پاؤں ہی گندے ہوں گے، اس سے نکلے گا کچھ نہیں۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ سجاد لون صاحب جیسے لوگ اب یہ اس قسم کا کھیل، اس قسم کے بہکاوے میں آ کے اپنے ذاتی غرض کے لیے یہ کیچڑ اچھالنے والا کام بند کر کے ایک پازیٹیو سائڈ پہ کام کرنے کا کریں۔ دوسرا یہ ہے ساتھیو، کل مجھے کسی نے بتایا کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ملتے ہیں یہاں، ڈرائیونگ لائسنس میں ایک کارڈ ملتا ہے، وہ کارڈ 1 سال کے بعد، پچھلے 1 سال پہلے جس نے اپلائی کیا تھا اس کو اب ملا وہ کارڈ، اب جس نے جو آج اپلائی کیا اس کو کہتے ہیں ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا میں ٹینڈر نہیں ہوا۔ تو یہ کیا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں امت شاہ صاحب کوئی ایک سنگل چارج نہیں ہے مودی سرکار کے خلاف کرپشن کا، تو کیا کسی گجراتی کمپنی کا انتظار کیا جا رہا ہے دلی میں وہ کارڈ چھپانے کے لیے؟ یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، 1 سال بعد ایک ڈرائیونگ لائسنس کا کارڈ پرووائڈ کرنا یہ اپنے آپ میں شرم کا باعث ہے۔ تو اس میں جو نئی الیکٹڈ ہمارے ریپرزنٹیٹیو جموں کشمیر کے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہوگی ان سے ایک آواز میں یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یہ جو گندگی پھیلائی گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا کام کریں۔ جو لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو بری طرح سے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آئے دن کس قسم کے گھٹیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ جب تک ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کام نہیں کریں گے، غلط کرنے والوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے، تب تک یہ چیزیں اسی طرح چلتے رہیں گی اور ہم سب لوگ کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔